درس دیتا ہے اور امت کے ایک بہت بڑے طبقے کی الحمدللہ اس کے اوپر شرح صدر ہے۔ بہت سے لوگ ان باتوں کو محض ایک خیال تصور کرتے ہیں، جبکہ یہ خیال نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو قرب قیامت زمین پر نازل کرنا ہے، اور وہ کچھ وقت زمین پر رہیں گے اور اللہ کے احکامات کو زمین پر نافذ کریں گے۔ اسی طرح سے عادل حاکم ہوں گے اور اللہ کے دشمنوں کا صفایا کریں گے۔ یہ وہ ساری باتیں جو بیان ہوئی ہیں، یہ ساری کی ساری کنفرم باتیں ہیں۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ کرنا یا اس کی کوئی تعویل کرنا یہ بندے کو ایمان سے خارج کر سکتا ہے۔ یہ اتنا اہم معاملہ ہے۔ تو جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل ہی بیان ہو رہے ہیں۔ فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور کوئی نہیں اہل کتاب میں سے الا مگر لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، البتہ ضرور بھی ضرور وہ ایمان لے آئے گا بِهِ، اس بات پر، یا عیسیٰ علیہ السلام پر، دونوں ترجمے درست ہوں گے۔ یعنی جتنی باتیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بیان ہوئی ہیں ان پر ضرور بھی ضرور وہ ایمان لے آئے گا، قبل موتہ، اپنے مرنے سے پہلے پہلے، اپنے مرنے سے پہلے پہلے وہ ضرور ایمان لے آئے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یکون، ہوں گے وہ، علیہم، ان پر، شہیدا، گواہ، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ ایک معنی تو یہ ہے قبل موتہ، یعنی جو بھی مرنے والا ہے وہ اپنی موت سے پہلے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ضرور ایمان لے آئے گا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طبی موت ہونے سے پہلے پہلے یہود و نصارہ جو اس وقت بچے ہوں گے وہ ضرور بھی ضرور ان پر ایمان لے آئیں گے۔ دونوں معنی ہی درست ہیں اس کے۔ فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ، پس باوجہ ظلم کے ان لوگوں کا، ہادو، جو یہودی ہوئے، یعنی جو یہ لوگ یہودی بن گئے ان کے ظلم کی وجہ سے، حرمنا، ہم نے حرام کر دیا، علیہم، ان کے اوپر، طیبات، کئی پاکیزہ چیزیں۔ طیبات، یہ جو تنوین ہے یہ تنکیر کی ہے، کئی، یعنی نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن کئی حلال چیزیں، طیب چیزیں ان پر ہم نے حرام کر دی ان کے ظلم کی وجہ سے۔ احلت لہم، جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی، وبصدہم، اور روکنا، رکاوٹ کرنا، کھڑی کرنا ان کا، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، کثیرا، بہت زیادہ، اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے بھی ہم نے ان کے اوپر کئی حلال چیزیں کیا کر دی؟ حرام کر دی۔ یعنی جب بندہ اللہ کی راہ سے روکتا ہے، اللہ کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اس کے لیے کئی مشکلات کھڑی کر دیتا ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور کوئی نہیں اہل کتاب میں سے، الا مگر لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، البتہ ضرور بھی ضرور وہ ایمان لے آئے گا اس پر، قبل موتہ، موت سے پہلے، اس کی موت سے پہلے پہلے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یکون، وہ ہوں گے، علیہم، ان پر، شہیدا، بطور گواہ۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ، پس بوجہ ظلم کرنے کی ان لوگوں کا، ہادو، جو یہودی بن گئے، حرمنا، ہم نے حرام کر دی، علیہم، ان کے اوپر، طیبات، کئی پاکیزہ چیزیں، احلت لہم،
جو حلال کی گئی تھی ان کے لیے، وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور ان کے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر یہ سزائیں مقرر کی۔ محترم بھائیو، پہلی آیت نمبر 159، اس کے میں نے پہلے بھی ذکر کیا آپ کے سامنے کہ دو مطلب ہیں اور دونوں ہی درست ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ یہود و نصارہ کا ہر شخص اپنے مرنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ضرور لائے گا، لیکن ان کا ایمان لانا اس وقت ہوگا جب ان کی موت کا وقت انتہائی قریب ہوگا، اور اس وقت کا ایمان لانا ان کے لیے قطعاً سود مند نہیں ہوگا۔ ایمان وہ لانے کی کوشش کریں گے، ایمان لائیں گے، زبان سے اقرار کر لیں گے، لیکن اللہ کے ہاں وہ ایمان ان کی نجات کا باعث نہیں بنے گا، کیونکہ ان کا ٹائم جو ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہوگا۔ جیسے ایک بندہ بل ادا کرنے کے لیے جاتا ہے تو بل اس کے پاس موجود ہے، پیسے اس کے پاس موجود ہے، لیکن ٹائم کیا ہو چکا ہے؟ ختم ہو چکا ہے، 5 بجے بینک بند ہو گیا ہے۔ اب پیسے بھی اس کے پاس موجود ہیں، بل بھی اس کے پاس موجود ہے، لیکن اب جمع کروا سکتا نہیں، کیونکہ ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ ایکسپائر ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے جو دوسرا اس کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب عادل حاکم بن کر اتریں گے، نازل ہوں گے، دجال اور دوسرے تمام کفار سے جہاد کریں گے، تو ان کی موت سے پہلے تمام دنیا میں اسلام غالب ہو جائے گا۔ اس وقت جو یہود و نصارہ اپنے عقیدے پر موجود ہوں گے وہ سارے کے سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، اور اس وقت جو ان کے ہاں عقیدہ پڑھایا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو، وہ دنیا سے چلے گئے، سولی دے دی ہم نے یا قتل کر دیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے پیچھے ذکر فرمایا وما قتلوہ یقینا، پکی کنفرم بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ سمجھ آ رہی بات؟ ان ساری باتوں پر وہ اس وقت ایمان لائیں گے جب دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ ہوگا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوں گے تو ان کی وفات سے پہلے ہر موجود یہودی عیسائی وہ ضرور جو ہے ان کے آسمان پر اٹھائے جانے، ان کی نبوت اور ان کے دوبارہ آنے پر ایمان لا چکے ہوں گے۔ تو محترم بھائیو، یہ اس کا معنی بنتا ہے۔ اور دوسری جو آیت ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ ان کی جو سرکشیاں ہیں، جو ان کی شرارتیں ہیں، ان کا ہم پیچھے بھی بیان پڑھ کر آئے ہیں اور آگے بھی انہی کی شرارتوں کا بیان شروع ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے ہی ان کو معزول نہیں کر دیا، ایسے ہی ان کو سزاؤں سے دوچار نہیں کیا، ان کو بندر، خنزیر اور دیگر چیزیں ان کے اوپر عقاب سزا نہیں رکھی، بلکہ یہ ان کی شرارتیں تھیں، ان کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا تھا۔ جیسا کہ ایک ہلکی سی جھلک ہم انہی پچھلے سبق کے اندر پڑھ کر آئے ہیں کہ جس میں انہوں نے ہفتے کے دن کی وائلیشن کی ہے۔ اسی طرح سے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے انہوں نے سجدہ کرنے کی بجائے اپنا ہی طریقہ ایجاد کر لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ پھر سورہ بقرہ کے اندر ہم نے پڑھ کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کلمہ بھی ان کو بولنے کا تھا، حتتن پڑھتے جاؤ اور اس کے اندر داخل ہوتے جاؤ، اور حتتن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، درگزر کر ہم سے۔ تو انہوں نے اس کی جگہ پر بھی تعویل کر کے اپنی طرف سے کوئی لفظ جو ہے وہ ایجاد کر لیا۔ تو پتہ چلا محترم بھائیوں کہ یہ جو ایجادات ہیں مختلف قسم کی، تو ان میں دین کا بڑا نقصان ہوتا ہے اور اللہ کی بڑی ناراضی کا باعث بنتی ہیں یہ چیزیں۔ تو منو ان دین کے اوپر چلنا ہی نجات کا باعث ہے۔ اگر تھوڑا بہت بھی آگے ہم کہتے ہیں نا حرج کیا ہے، اچھا جی اے بھی چنگا کام ہے بھی کر لیتے حرج کیے، بھئی اگر وہ چنگا واقعی ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر جاتے۔ یعنی یا تو یہ کہو کہ دین مکمل نہیں ہے اور دین ہم نے مکمل کرنا ہے۔ اگر دین مکمل ہے تو پھر محترم بھائیو اس کے اندر یہ چنگا کام ہے جی، یہ فلانا دن منانا بڑا چنگا ہے جناب، یہ فلاں تاریخ منانا بہت اچھی ہے، جیسا کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ طرح طرح کے کام شروع ہو گئے ہیں جی۔ تو اس طرح کی جو بدعات خرافات ہے
جیسے ایک ایک کلمے کو بدلنے سے پوری پوری قوم تباہی اور بربادی کی طرف چلی گئی، صرف ایک کلمے، اور یہاں تو ہم نے پورے فنکشن جو ہے وہ رکھ رکھے ہیں، پورے دن مناتے ہیں، باقاعدہ نام عید کا نام دینا شروع کر دیا، اور پتہ نہیں کون کون سے نام دینا شروع کر دیے، حالانکہ اسلام کے اندر 2 عیدیں ہیں۔ محترم بھائیو، یاد رکھیے ذرہ برابر بھی اس ٹریک سے آگے پیچھے ہوں گے اور یہ سوچ کر کہ جناب اس میں حرج کیا ہے، یہ تو ہے ہی بڑا نیکی کا کام، تو بھائیو یاد رکھیں پہلی امتیں بھی اسی وجہ سے تباہ اور برباد ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے اندر جو ہے دخل اندازی شروع کر دی، کمی بیشی کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کر دیا، دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی ان کے لیے ذلت و خواری ہوگی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جو یہودی بنے انہوں نے جو ظلم کیے، اس وجہ سے ہم نے بعض حلال چیزیں بھی ان کے لیے کیا کر دی، حرام کر دی، بعض حلال چیزیں بھی ان کے اوپر حرام کر دی، اور وہ ان کی حالت کیا تھی، شرارتیں ان کی کیا تھی کہ جو لوگ اللہ کے راستے کی طرف جاتے تھے ان کو روکتے تھے۔ آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے محترم بھائیو؟ جو کتاب و سنت کی طرف آتا ہے اس کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، یعنی بالکل ان کی پیروی کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے یہود و نصارہ کی پیروی اس طرح سے کرنے والے ہوں گے جیسے ہاتھ کے برابر ہاتھ ہوتا ہے، بالشت کے برابر بالشت ہوتا ہے، جی ہر چیز میں تم برابری کرنے کی کوشش کرو گے۔ ہم نے معاشرت کے اندر بھی برابری کی، بلکہ ان سے آگے بڑھ گئے، ہیں جی، فیشن کے اندر جو ہے برابری کی، ان سے آگے بڑھ گئے ہر چیز کے اندر، اور اب جو ان کی دین سے روکنے کی سازشیں اور شرارتیں تھیں ان کے اندر بھی ہم کیا ہے، بالکل سیم جا رہے ہیں۔ جو کتاب و سنت کی طرف آنے لگتا ہے، جو اللہ کی راہ کی طرف آنے لگتا ہے، جو اصل دین کی طرف آنے لگ جاتا ہے، اس کو ہم روکنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے اوپر طرح طرح کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں، یہ تو فلاں ہو گیا ہے، تو وہابی ہو گیا ہے، تو انج ہو گیا اونج ہو گیا۔ محترم بھائیو، یہ بھی ساری شرارتیں ہیں جو اللہ کے دین سے روکنے کے لیے اختیار کی جاتی ہیں، اور اللہ کا دین کیا ہے؟ میری اور آپ کی سوچ نہیں، میری اور آپ کی فقہ نہیں، بلکہ جو اللہ نے اتارا ہے، نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے کیا ہے، حق ہے، وہ دین ہے اصل، جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل گیا وہ اصل دین ہے۔ لا یخرج منہ الا الحق، اس زبان سے حق کے سوا نکلتا کچھ نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ محترم بھائیو، دیکھنے میں تو یہ آیات اس وقت دور کے لوگوں کی عکاسی کر رہی ہے، یہود و نصارہ کی شرارتوں کی عکاسی کر رہی ہیں، لیکن اگر ہم ان آیات کو اپنے اوپر بھی ہمیں اپلائی کرنا چاہیے نا، کیونکہ قرآن ہم سے بھی مخاطب ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہم پڑھ لیں اور بس یہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی، ہمیں اس سے کوئی سبق نہیں ملے گا۔ ہمیں ان آیات کو اپنے اوپر بھی اپلائی کرنا ہے کہ ہم کیا اس ڈگر پر تو نہیں چل رہے کہ اللہ کی راہ سے روک تو نہیں رہے، جبکہ ہماری اکثریت اس معاملے کے اندر پوری انوالو ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہدایت پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں صحیح قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجیے ان آیات کو، جو بات سمجھ آئے تو پوچھیے۔